خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. خدا باپ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم دوبارہ اکٹھے ہوں اور خدا کے کلام کی سچائی سے واقف ہوں, کیونکہ ہم افسیوں کے خط میں بخوبی یہ پڑھ چکی ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے, یہ خدا کی مرضی ہے, یہ خدا کی پسندیدہ بات ہے کہ ہم اس کے نہ صرف ہم خدا سے واقف ہوں بلکہ جو خدا کے اصلی ایٹریبیوٹس ہیں ہم ان سے واقف ہوں. اور جب ہم ان سے واقف ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں پھل آتے ہیں. کون سا بیج آپ کے اندر سو کیا جا رہا ہے ویسا ہی پھل آپ ریسیو کرتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں رائٹ ٹیچنگ, گریس ٹیچنگ کا اور کنگڈم کا بیج سو کیا جا رہا ہے تو آپ کنگڈم کے ہی پھل دیکھیں گے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں وہ سیڈ سو کیے جا رہے ہیں جو فیکٹس ہیں, ٹروتھ نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی وہی سیڈ آپ کی زندگی میں بروٹ آؤٹ کریں گے, اگ جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے, گرو کر جائیں گے. اگر ابھی بھی آپ اپنی زندگی میں ہمیں جتنے سن رہے ہیں آپ کی زندگی میں اس وقت جس طرح کے پھل لگیں, چاہے وہ خراب پھل لگیں, اچھے پھل لگیں, جیسے بھی پھل لگیں, یا اگر آپ کی زندگی میں پھل نہیں لگے بلکہ کانٹے ہیں اور ایسی چیزیں اگائی ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کو ہرٹ کر رہی ہیں, جو آپ کو پین دے رہی ہیں, جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں, تو یہاں پہ آپ کو رکنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سے بیج آپ نے کون سے درخت اپنی زندگیوں میں لگائے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ کی زندگی میں جو معجزے ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی میں جو خدا کام کر رہا ہے, وہ شو کر رہا ہے کہ آپ رائٹ ٹیچنگ کو سن رہے ہیں, فضل کی ٹیچنگ کو, جس ٹیچنگ کو پولس رسول پروموٹ کر رہا ہے, جس مکاشفے کو پولس رسول لے کر آیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ جو مکاشفہ مجھے ملا وہ پترس نے مجھے نہیں سکھایا, نہ ہی سراؤنڈنگ میں گلتیوں کے خط میں وہ لکھتا ہے مجھے کوئی اور سکھا نہیں رہا, بلکہ ڈائریکٹ خدا کا روح اس کو یہ باتیں ایکسپلین کر رہا ہے. اور جو پولس کا مکاشفہ ہے وہ ڈائریکٹ مکاشفہ ہے, تو اس لیے اس نے کسی انسان سے نہیں سیکھا بلکہ اس نے ڈائریکٹ خدا سے سنا. اور وہ کہتا ہے مکاشفات کی کثرت کی وجہ سے شیطان اس کی زندگی میں کیا کرتا ہے, اس پہ کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے, کیونکہ شیطان اس کو اسٹیل, کل اور ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے پاس رائٹ مکاشفہ ہے. اور اگر آپ کنفیوزڈ ہیں, ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں, آج ہم لوکا 18 بات پہ بات کریں گے جو ہم کل بھی کر رہے تھے, لیکن آج میں اسپیسیفکلی اس پہ بات کروں گی. لیکن بیفور اینٹرنگ انٹو دیٹ سیکشن میں سب سے پہلے بات کروں گی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ جب ہم کسی کو بورن اگین کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو رومیو 10 باب اس کی 9 اور 10 آیت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رومیو 9 اور 10 باب میں لکھا ہے کہ اگر تو خداوند ہونے کا ہم نکال لیتے ہیں, میں اپنی میموری سے کوٹ نہیں کرتی, جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس ورس کو. رومیوز کا 10 باب اس کی 9 اور 10 آیت. کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. جی پڑھیں, میں خود پڑھ دیتی ہوں. لکھا ہے کیونکہ وعدہ جی پڑھو. رومیو 10 کی 9 بھی اور 10 بھی. کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راستہ بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. آمین. جی, تو جب ہم کسی کو بورن اگین کرتے ہیں تو ہم اس کو کس کے بارے ہم کہتے ہیں, تو نے کیا اقرار کرنا ہے اپنے منہ سے, اپنی زبان سے کیا اقرار کرنا ہے کہ یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرنا ہے, اپنے دل سے ایمان لانا ہے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا. اب بچپن سے لے کے آج تک میں بھی یہ سمجھتی رہی اور آپ بھی یہ سوچ رہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے فزیکل ڈیتھ سے اٹھا, جیسے کہ پترس اٹھا, جیسے کہ باقی لوگ, پترس کہہ رہی ہوں, سوری, جیسے کہ لازر اٹھا, یا باقی اور کوئی مردوں میں سے زندہ ہوئے, بیوہ کا بیٹا زندہ ہو گیا مردوں میں سے. ہمارے مائنڈ میں یہی تھا 94ویں عورت کا بچہ مردوں میں سے زندہ ہوتا. تو ہمارے مائنڈ میں ہم نے لوگوں کو مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایون اس ورلڈ میں بھی لوگ مردوں میں سے زندہ ہو رہے ہیں ڈفرنٹ منسٹریز کے تھرو, لیکن وہ کس طرح زندہ ہو رہے ہیں؟ کیا اس مردوں میں سے زندہ ہونا, کیا یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا صرف فزیکل ڈیتھ کو شو کرتا یا اسپرچل ڈیتھ کو بھی شو کرتا؟ اگر یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ڈفرینٹ تھا اور اس پر ہم نے ایمان لانا ہے, تو کیوں لانا ہے؟
یسوع مسیح کی مردوں میں سے زندہ ہونے میں کیا ڈفرنس ہے جو باقی سب کے مردوں میں سے زندہ ہونے میں نہیں ڈفرنس تھا؟ تو یہاں پہ ہم نے یہ چیز انکاؤنٹر کی ہے کہ یسوع مسیح نہ صرف ہمارے لیے فزیکل ڈیتھ سے ریز ہوا بلکہ وہ اسپرچل ڈیتھ سے بھی ریز ہوا تھا، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رومیوز کے 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا تو وہ کیا ہوتے ہیں، باپ کی روح ان سے جدا ہو گئی تھی، یعنی کہ جب آپ گناہ کر رہے ہیں تو خدا کی روح آپ سے جدا ہو رہی ہے، اور آدم اور حوا نے کیا کیا تھا، خدا کی روح سیپریٹ ہو گئی تھی۔ جب خدا کی روح سیپریٹ ہوگی، لیکن یسوع مسیح ماں کے پیٹ سے ہی خدا کے روح میں اس میں ریزائڈ کرتی، اور وہ خدا کو سنتا ہے، خدا کی بات میں چلتا ہے، جو جیسا اس کا باپ کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ جو میرا باپ کہتا ہے اور جو میرا باپ کرتا ہے میں صرف وہی کرتا ہوں۔ اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جب یسوع مسیح گناہ کی حالت میں ہے، جب اس کے ہمارے سب کے گناہ اس پر رکھ دیے گئے تو وہ کہتا ہے، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ باپ کی روح سے سیپریٹ آؤٹ ہو جاتی، اور ہم مکاشفہ اس کے، میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ اس کا پہلا باب اس کی 5 آیت، اور ساتھ ہی نکال لیں تلسیوں کا خط اس کے پہلا باب اس کے 18 آیت بھی، دونوں آیتیں سائڈ بائی سائڈ نکالیں، دونوں پڑھیں گے۔ مکاشفہ ریولیشنز چیپٹر 1 verse number 5 and Colossians chapter 1 verse number 18۔ اور میں یہ بات کر رہی تھی کہ یسوع مسیح کے اندر سے خدا کی روح سیپریٹ آؤٹ ہوئی، اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا تھا۔ اب ہم تو نے تو بہت سارے مردے جی اٹھتے ہوئے دیکھیں، تو یسوع مسیح کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے میں سے پہلا تھا؟ کیونکہ وہ پہلا بندہ تھا جس سے جب اسپرٹ آف گاڈ سیپریٹ ہوئی تو اس کو واپس اسپرٹ آف گاڈ ملتی ہے۔ آدم سے لے کے یسوع مسیح تک کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کلیم کر سکے کہ یسوع مسیح کا خدا کا روح اس کے اندر ریزائڈ کرتا تھا، ایسا کوئی بھی نہیں تھا سوائے یسوع مسیح کے۔ اور یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو خدا کیا ہوتا ہے کہ باپ کی روح اس کے ساتھ ریکنسائل ہو جاتی ہے، دوبارہ جوائن ہو جاتی ہے، دوبارہ کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے ان کے درمیان۔ ایک سیکنڈ، جی تو میں اس لیے پڑھیں مکاشفہ اس کا پہلا باب اس کی 5 آیت۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا۔ دیکھیں، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا، یعنی کہ سینئر موسٹ، سب سے بڑا بیٹا۔ اب اس کو بڑا سینئر موسٹ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو پہلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مردوں، کیا بولا آپ نے؟ اسٹیٹمنٹ پڑھیں دوبارہ سے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا۔ کیا لازر مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تھا؟ لازر اٹھا تھا، لیکن وائی جیزس؟ یہ پوائنٹ، کچھ کانسیپٹ ہمیں اپنے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان کانسیپٹس کی اس تھیولوجی میں سیٹل ڈاؤن نہیں کریں گے، ہم خدا سے ریسیو کرنا، سپر نیچرلی ریسیو کرنا نہیں سیکھیں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے کرائٹیریا کے مطابق نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ اسی طرح آگے پوری ورس پڑھ دیں، آپ کمپلیٹ کر دیں۔ اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، آمین۔ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ آمین۔ اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی بخشی۔ اس نے یہاں پہ کہیں ٹرم دی ہے کہ صرف پرانے گناہوں سے خلاصی بخشی، ایسی کوئی ٹرم نہیں لکھی۔ تو اس لیے اسٹاپ میکنگ یور اون گاسپل، کیونکہ آپ نے اپنی کانگریگیشن کو کھینچ کے رکھنا ہے۔ اپنی انجیل بنانا بند کریں، ایون اپنے گھر میں بھی ایسی انجیل کو اسٹاپ کریں اگر اتنی ڈینجرس، یہ ڈیمونک گاسپل ہے، یہ ڈینجرس گاسپل ہے، اور میں اس گاسپل کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہوں، کیونکہ یہ گاسپل بتا رہی ہے کہ یسوع مسیح نے مکمل کام نہیں کیا تھا، جبکہ یسوع مسیح اپنے صلیب پر کہتا ہے کہ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ یسوع مسیح ٹرم یوز کرے اٹ از فنشڈ، لیکن لوگ آپ کو آ کے بتا رہے کہ یو آر اسٹل اے سنر۔
लूका 7 बाब में वो कहता है योर सिंस विच वर मेनी, तेरे गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, सलामती से चली जाओ। जब आपके पास ये मुकाशवा आ जाएगा कि यू आर फॉरगिवन फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिंस, जो आपने अभी कमिट भी करने हैं, खुद आप उसके लिए भी ऑलरेडी फॉरगिवन हो चुके हैं, क्योंकि वो सिन भी जज्ड हो चुका है। क्योंकि वो कहता है कि उसने अपने लहू से तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की खुलासी बख्शी। खुलासी मीन्स, खुलासी क्या है? इंग्लिश में पढ़ देंगी रिबेका, या कोई भी जल्दी से इंग्लिश में निकाल दे, गूगल करके। मैं पढ़ देती हूँ, यहाँ पे लिखा है and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us, ये भी सुन ले, उसने हमें क्या बना दिया? And hath made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever, amen. उसने आपको क्या बना दिया? किंग्स और प्रीस्ट बना दिया। लेकिन आपको क्या बताया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है तुमने खिदमत करनी। तो खिदमत, देखिए खिदमत का मतलब बताऊं क्या है? खिदमत का मतलब ये है कि जैसा खुदा आपको कह रहा है आपने आगे प्रीच आउट कर दिया। लेकिन हम खिदमत का गलत मतलब ले रहे हैं। हम समझ रहे हैं राशन बांटने से हम अच्छी खिदमत कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं चर्च में झाड़ू लगाने से ये खिदमत है। हम समझ रहे हैं कि चर्च की पूरी एक्टिविटीज में, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से हम खिदमत करें। मैं ये आपकी गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये काम आपको खिदमत के लायक नहीं बना रहे और इस खिदमत से किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर यीशु मसीह आसमान पर से, देखें मूसा ने भी मन खिलाया, लेकिन जो, मेरी बात बहुत गौर से सुनेगा, मूसा ने भी मन खिलाया, लेकिन क्या उस मन ने लोगों को रास्तबाजी दिलाई जो आसमान से मन उतरता था? बोलिए नहीं, वो मन नहीं, क्योंकि वो फिजिकल चीज थी। उसने उनको सिर्फ फिजिकल बेनिफिट दिया, उनकी डिजायर, उनकी एपेटाइट पूरी की और वो मूव ऑन कर गए। नेक्स्ट डे उस फूड का कोई रोल नहीं था, क्योंकि वो फूड एज अ स्टूल उनकी बॉडी से पास आउट कर गया। इसी तरह कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे फ्लैश को प्रॉफिट दे सकते हैं, वो भी टेम्पररी, लेकिन वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से कोई कंसर्न नहीं रखते। यीशु मसीह ने क्या काम किया? यीशु मसीह ने वो काम किया कि जब आदम ने गुनाह किया, देखिए जब आदम ने गुनाह किया उसने क्या किया? वो बाप से छुपने लग गया। इवन वो क्या करते हैं? वो पत्ते सीना शुरू कर देते हैं और वो पत्तों के कपड़े बना लेते हैं। अब जब खुदा उसको आवाज देते हैं तो वो, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें कि जब वो पत्तों के कपड़े बना लेते हैं और खुदा उसको जब बुलाता है तो वो छुप क्यों रहा है? उसने कपड़े तो पहने हुए। बताइए मुझे, कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता? उसने तो कपड़े पहन लिए, पत्ते उसने पहन लिए, अब वो खुदा के सामने नंगा नहीं है, लेकिन वो छुप क्यों रहा है? क्योंकि वो स्पिरिचुअली नंगा था। यस, आमेन। क्योंकि स्पिरिट ऑफ गॉड उससे सेपरेट हो गई थी और उसने इस चीज का सोल्यूशन क्या ढूंढा? फिजिकल हेल्प। उसने सोचा अच्छा खुदा की रूह सेपरेट होगी, वो उस चीज को समझ नहीं रहा कि स्पिरिचुअल फैक्टर हुए। उसने क्या किया? उसने फौरन से फिजिकल वर्ल्ड में हल ढूंढना शुरू कर दिया। क्या हल ढूंढना शुरू कर दिया? उसने अपने कपड़े सी लिए और इवन उसने जब कपड़े बना भी लिए, एप्रन बना भी लिया, अपना हवा का बना लिया, खुद भी पहन लिया, वो तो भी खुदा से भाग रहे क्योंकि वो उसको सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं मिल रहा। आपकी जिंदगी में जब गुनाह है ना तो क्या होगा? वो गुनाह क्या करेगा? खुदा से छुपने पर मजबूर कर देगा। और जब आप बॉर्न अगेन हो गए और आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में अभी भी गुनाह है और आप गुनाहगार हैं, जब आप बॉर्न अगेन होने के बाद भी ये सोचते हैं कि आप गुनाहगार हैं, तो क्या होगा? आप खुदा से छुपेंगे, आप खुदा से कॉन्फिडेंस से मांगेंगे नहीं। आप कहेंगे अभी मुझे किंग्स और प्रीस्ट बनना है, जबकि अभी हम रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5, 6 और 7 में पढ़ कर रहे हैं कि वो क्लियरली स्टेट कर रहा है कि ही हैथ मेड अस, बना चुका है।
وہ پاسٹ ٹینس میں بات کر رہا ہے, وہ کنٹینیوس ٹینس میں بھی بات نہیں کر رہا, وہ ایون فیوچر ٹینس میں بھی بات نہیں کر رہا, وہ بات کر رہا ہے کہ یہ کام آلریڈی ہو چکا ہے. لیکن جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکایا گیا, اس نے بھی کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے, اس کو بھی صرف ایک وہ جو باندھ دیا گیا تھا, پرنا ٹائپ کا ہوتا ہے, وہ باندھ دیا گیا تھا. یسوع مسیح بھی گناہ کی حالت میں تھا, اور جب اسے باپ کی روح سیپریٹ ہوئی, جب یسوع مسیح سے باپ کی روح سیپریٹ آؤٹ ہوئی, تو کیا یسوع مسیح نے کپڑے مانگے؟ بتائیے. نہیں مانگے. کیوں نہیں مانگے؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ مسئلہ کپڑوں کا نہیں, یہ مسئلہ باپ سے جدائی کا ہے, باپ سے سیپریٹ ہونے کا مسئلہ ہے. اور وہ کیا کرتا ہے, ایون وہ صلیب پہ, یہ بات سیکھنے والی بات ہے, ایون وہ صلیب پر بھی کھڑا ہو کے اس کا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہو رہا. وہ اس کو کہتے ہیں اگر تو ایلیا ہے, موسیٰ, ایلیا کو بول کہ تجھے آ کے نیچے اتار دے. مطلب کہ اگر تو کہتا ہے کہ تیرے پاس تو لیجنز ہے, اور تو کہتا ہے کہ تو 3 دن میں ہیکل کو ڈھائے گا اور اس کا دوبارہ بنا کھڑا کرے گا, تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں جیزس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, کیونکہ جیزس از سو اسٹیبلشڈ ان ہز فادرز ورڈ. وہ باپ کے ورڈ میں اتنا اسٹیبلش ہے کہ اس کو اس چیز کی, وہ دیکھیں وہ اپریسڈ ہے بائی دا ڈیول, بٹ وہ اس چیز سے اوفینسو نہیں ہو رہا, وہ ایکشن نہیں لے رہا, وہ لوگوں کو جواب نہیں دے رہا. کبھی کبھی آپ اپنی زندگی میں اتنے اوپریسڈ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا دل روز رائٹ ٹیچنگ سے, رائٹ کلام سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یور سینز وچ یور مینی آر فورگیون, تو کیا ہوگا, آپ لوگوں سے رسپانس چینج کر لیں گے. آپ ایڈم اور ایو کی طرف بھاگیں گے نہیں خدا سے, بلکہ آپ خدا کی طرف جائیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی ہوتا ہے. میرے ساتھ پڑھیں ذرا کلسیوں, اس کا پہلا باب اور اس کی 18. جلدی سے. کلسیوں اس کا پہلا باب اس کی 18. جی. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے, وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو تھا, تاکہ سب باتوں میں اس کا عمل کرے. کہ اس کا مردوں, ایک سیکنڈ سوری, آپ نے بھی پڑھنا ہے, انمیوٹ ہی رکھیں. اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور باقی مردوں میں سے جی اٹھنا ڈفرینس ہے. کرسچینٹی میں لوگ اس لیے فیل ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات سے اسٹیبلش نہیں ہوئے کہ یسوع مسیح نہ صرف ہمارے لیے فزیکل ڈیتھ کے تھرو گزرا, بلکہ وہ اسپرچل ڈیتھ کے تھرو بھی گزرا. اور 3 دن عالم ارواح میں وہ کوئی پارٹی نہیں کرنے گیا تھا, بلکہ وہ 3 دن عالم ارواح میں ہمارے گناہوں کی ججمنٹ پہ سہنے گیا تھا. یعنی کہ اس نے پراپر ٹارچر اور ٹارمنٹ سہا. یہ چیز جو ہے وہ آپ کو ایسے سیٹ فری کرے گی, اور یہ چیز آپ کو کیا کرے گی, یہ چیز آپ کو کس کے ایکول بنا دیتی ہے, جسٹ لائک کرائسٹ ایز جیزس از ورڈ. یہ میں ورڈز کہاں سے پڑھی, ایز جیزس از سو آر وی ان دس ورلڈ. یہ کلام میں لکھا ہے یا میری اسٹیٹمنٹ ہے؟ کلام میں لکھے. کلام میں لکھے. تو اگر آپ میری نہیں مان رہے, کلام کی تو مانے نا. جی ریبیکا پڑھیں ذرا. اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو تھا, تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. دیکھیں کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا ساری معموری کیا ہے, انگلش میں پڑھ دو گے یہ والی ورس. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. ہاں جی. For it pleased the Father that all, ایک سیکنڈ میں خود نکالنا چاہتی ہوں, اپنی آنکھوں سے پڑھنا چاہتی ہوں. جی. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. اب آپ فلنس کس میں ڈھونڈ رہے ہیں, اپنے آپ میں. یو آر ٹرائنگ ٹو کمپلیٹ یور سیلف, جبکہ خدا چاہتا ہے کہ کمپلیشن سارا یسوع مسیح میں ہو, اور ہم صرف اس پر بلیو رکھیں کہ اس نے کیا کر دیا. میرے ساتھ نکالیں پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 17 جلدی سے. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 17.
इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। आमीन। उसने कहा जैसा वो है। पॉइंट ये है कि जब तक आपको ये पता नहीं है ना कि यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन फ्रॉम योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिंस, आप अपने आप को समझते रहेंगे आपने यीशु जैसा बनना है, जबकि आप स्पिरिट में बिल्कुल यीशु जैसे हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो मैंने क्या बोला, देखिए ये वर्ड्स मैंने इसलिए पढ़ी है ताकि जिनको मेरी इस स्टेटमेंट, जो मुझे यूट्यूब पे सुनेंगे, हो सकता है कोई क्रिटिसाइज कर दे कि मैंने ये कैसे कह दिया कि वी आर इक्वल टू जीसस, लेकिन मैं अपनी इस स्टेटमेंट का प्रूफ आपको वर्ड में से दे रही हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम। रेबेका बेटा दोबारा से पढ़े। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। आमीन। अब इस वक्त यीशु मसीह कैसा है? मजलूम शख्स, वैसा शख्स जो इस वक्त सलीब पर लटका हुआ था, दुखों से भरा हुआ शख्स, बीमारियों से भरा। बात नहीं, यीशु मसीह ने सिर्फ आपके दुख और तकलीफ नहीं उठाई, बल्कि उसने आपकी बीमारियां भी उठा ली, क्योंकि जो रियल डिस्क्रिप्शन है जीसस क्राइस्ट की, जब यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जब सलीब पे थे ना, तो कहते हैं उनकी शक्ल इतनी चेंज हो गई थी, बीमारी, कंडेमिनेशन, सिन, सब चीजें उनके अंदर एंटर हो चुकी थी, तो इतनी चेंज हो गई थी कि वो इंसान तो लग ही नहीं रहे थे। तो जब हमें देखें, वो इंसान नहीं लग रहे थे, लेकिन क्या अभी यीशु का स्टेटस वैसा ही है जैसे वो सलीब पे लटका होता, या वो अपने जलाल में है इस वक्त? कौन बताएगा? या वो खुदा के देने हाथ पे बैठे है, बाप के देने हाथ पे बैठे है, और क्या उसके अंडर चीजें हैं या उसके ओवर चीजें हैं? मुझे बताएं, क्या अथॉरिटीज उसके अंडर है या उसके ओवर है? क्या पावर उसके अंडर है या अबव है उसके? या क्या वो डोमिनेंट है या वो सरेंडर कर रहे हैं? बताएं जी। के अंदर है सब कुछ, वो डोमिनेंट अंडर है सब कुछ। तो जब वो कहता है कि जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं इस दुनिया में, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, अभी, यानी कि जब आप ये बात सुन रहे हैं, वर्ब के लिए बात की गई कि अभी के अभी। तो अगर जीसस के पास पावर और अथॉरिटी है, तो वही पावर और अथॉरिटी किसके पास है? आपके पास है, क्योंकि यू आर जस्ट लाइक क्राइस्ट। जैसा वो है वैसे हम भी हैं इस दुनिया में। लेकिन क्या है, अकल नहीं हो जाने के साथ साथ सूरत बदलती जाए। एकदम से ओवरनाइट नहीं होगा। ओवरनाइट आपकी स्पिरिट चेंज होगी, एक बार की कन्फेशन से आपकी स्पिरिट तो चेंज होगी, लेकिन आपकी फ्लैश चेंज हुआ, आपका माइंडसेट चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट जगह से टीचिंग सुन रहे हैं। आप मुझसे भी सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप अपने चर्च के प्रीस्ट को भी सुन रहे हैं, आप अपने घर में आने वाले हर बंदे को आपने लाओ कि वो गलत गॉस्पेल लेकर आप सुन रहे हैं। पौलुस रसूल कहता है जो इस गॉस्पेल को रिसीव नहीं करता, उसके घर से निकलने से पहले, उसके शहर से निकलने से पहले अपने जूते तक झाड़ दो। यानी कि इसको, आपको पता है इसका क्या मतलब है? जूते तक झाड़ दो। इसका मतलब यह है कि अगर उनके कोई रॉन्ग बिलीफ आपने सुन भी लिए हैं, तो उसकी गर्द वहीं झाड़ कर आओ और अपने साथ वो रॉन्ग बिलीफ और कॉन्सेप्ट मत लेकर आओ। लेकिन आप अगर वर्ड में कॉम्प्रोमाइज करें, अगर आप राइट टीचिंग के लिए नहीं खड़े हो रहे, तो आप एंड टाइम तक वो रिजल्ट्स नहीं अपनी जिंदगी में देखेंगे जो खुदा का कलाम एक सेकंड में आपकी जिंदगी में प्रूव कर सकता है। क्योंकि कल मैंने ये बात पढ़ाई कि खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसे बाज समझते हैं। यानी आप सोच सकते हैं खुदा, इसी तरह लोगों ने फॉरगिवनेस के वादे को भी देर समझी हुई। वो कहते हैं जब हम ये करेंगे तो खुदा हमें फॉरगिव करेगा। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, आज हमारे पास सिर्फ 6 मिनट है और मैं सब चीज को कवर नहीं कर सकूंगी, लेकिन लूका 18 बाप निकालें जल्दी से 18 बाप निकालें और उसके 10 आयत से जल्दी से पढ़ दो जरा। कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने लगे, एक फरीसी, दूसरा मासूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जुल्म, बेइंसाफ, जनाकार या इस मासूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। लेकिन मासूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर।
میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ یسوع مسیح نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ کون سا شخص راست باز ٹھہرا گیا؟ جس نے کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا، نہ اس نے دہکیاں دی، نہ وہ روزے رکھتے ہیں۔ سن لیں، غور کریں اس بات پہ، کتنی انٹرسٹنگ بات ہے۔ محصول لینے والا کیا کیا کام کرتا ہے؟ ذرا محصول لینے والے کے کام گن لیتے ہیں۔ جی بولنا شروع کریں۔ محصول لینے والا کیا کیا کام کرتا تھا؟ اچھے بے انصاف نہیں ہوں، ایک سیکنڈ، وہ کہتا ہے جی میں کیا کرتا ہوں جی، میں نے لکا 18 ظالم نہیں ہوں، ایک سیکنڈ 2 منٹ جی ایک سیکنڈ 11 ورس 11 آئی تھے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہا ہے فریسی کھڑا ہو کر کہتے ہیں جی میں دعا کرنے لگا، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں ہے۔ اچھا وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، بے انصاف نہیں ہوں، زنا کار نہیں ہوں، میں سود نہیں لیتا۔ اب وہ کرتا کیا کہ ہفتے میں 2 بار میں روزہ رکھتا ہوں، ساری آمدنی پہ دہکی دیتا ہوں۔ لیکن کیا ان سارے کاموں نے اس کو خدا کی راست بازی کے لیے ایلیجبل بنایا؟ نہیں۔ یہ ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس ٹیچنگ کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ٹیچنگ یسوع مسیح ہی کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، لیکن میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر آپ دہائی نہیں دے رہے تو آپ لانتی ٹھہر رہے ہیں۔ آپ کہاں بیٹھ کے انجیل پڑھیں یہ بات مجھے نہیں پتا، لیکن یہ چیز کیا کریے، یہ چیز آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ساری کلیسیاؤں کو، اتنی کانگریگیشن جو آپ کے نیچے بیٹھی آپ ان کو غلط گوسپل پریچ کریں، اور وہ سارے یہی چیز اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں نے تو اس کو راست باز بنایا ہی نہیں۔ کیا کیا کام دے؟ روزے رکھتے ہیں، دعا کرتا ہے، محصول نہیں لیتا، زنا نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے، ظالم نہیں ہے، ساری دہکی مطلب کہ دہکی دیتا ہے، لیکن ان سارے کاموں پر اس کو راست بازی کا سٹینڈرڈ نہیں دیا جا رہا، ان سارے کاموں کے لیے اس کو راست باز نہیں ٹھہرایا جا رہا۔ ہم اپنے چرچز میں کیا پریچ کرتے ہیں؟ میں باقی چرچز بات کری، لوگ پریچ کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں تو آپ نے راست بازی کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح بولا وہ شخص راست باز ٹھہرا جو ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور ذرا جلدی سے پڑھ دیں، محصول لینے والے کی دعا پڑھ دیں ذرا۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس نے کیا کہا، اس نے مانا کہ وہ گناہگار ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بورن اگین اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں کہ وہ گناہگار ہے، کیونکہ وہ کیا کریں، وہ اس فریسی کی طرح کہہ رہے ہیں ہم دہکی دیتے ہیں، ہم اپنے گھر میں پریسٹ کو بلاتے ہیں ہر مہینے، ہم ہر مہینے شکر گزاری کی دیکھ دیتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہر مہینے شکر گزاری کی دیکھ دیتے ہیں۔ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بلیو نہیں کریں کہ آپ گناہ گار تھے اور آپ کو سیویئر کی ضرورت ہے، سلویشن آپ کی زندگی میں کام نہیں کر سکتے until and unless آپ سلویشن آپ کو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کو سیویئر کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ جو فریسی دعا کرے وہ کیا دعا کرے کہ he does not need the savior، کیونکہ وہ آلریڈی سیویئر، اس کو سیویئر کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ تو سارے اچھے کام کر رہا ہے اور وہ اپنے سامنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو راست پاس ٹھہرا رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ یہ سارے کام کون سے کرے؟ وہ سارے کام یہ کرے جو مسلم شریعت میں لکھے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے تمہیں یہ کرنے ہیں، لیکن کیا خدا اس کو ان کاموں کی سبب سے راست پاس ٹھہراتا ہے؟ نہیں، خدا نہیں ٹھہراتا۔ خدا اس کو راست باز ٹھہراتا ہے جو رومنز 10 چیپٹر 9 ورس نمبر 10 میں لکھا ہے کہ وہ یسوع کو خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ خداوند نے اس کو مردوں میں سے جلایا۔ آمین۔ تو راست بازی کا سٹینڈرڈ یہ نہیں کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں، اور نہ یہ راست بازی کا سٹینڈرڈ بورن اگین ہونے سے پہلے تھا، نہ یہ راست بازی کا سٹینڈرڈ بورن اگین ہونے کے بعد ہے۔ راست بازی صرف یسوع مسیح کی طرف سے ہے اور وہ ہمیں انعام کے طور پہ ملی گی، اور ہم نے اس میں اسٹیبلش ہونا ہے، اور ہم نے پہلا یوحنا اس کے 4 اس کے 17 آیت پہ کھڑے ہونا ہے کہ جیسا یسوع مسیح ہے ویسے ہم بھی ہیں اس دنیا میں۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں آج کے کلام کے لیے، ہم آؤٹ آف ٹائم ہو چکے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس میٹنگ کو جوائن کیا، اور جتنے یوٹیوب پہ سن رہے ہیں اس سرمن کو اسپریڈ کریں تاکہ جتنے لوگ بانڈیج میں ہیں وہ اسے آزاد ہوں اور وہ خدا سے بولڈلی مانگ سکیں، کیونکہ جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ جیسا یسوع مسیح ہے ویسے ہم ہیں تو آپ آٹومیٹکلی سن سے کنارہ کر لیں گے، کیونکہ آپ کی زندگی میں پیس آ جائے، کیونکہ آپ کی زندگی میں سیٹسفیکشن آ جائے، آپ کی زندگی میں بحالی آ جائے۔ آپ کہتے ہیں اور تم سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔
وہ عورت کب آزاد ہوئی؟ جب اس کو پتہ چلا، سچائی سے واقف ہوئی کہ اس کے گناہ جو بہت ہے معاف ہو گئے۔ تب وہ کہتا ہے اور تو سلامتی سے چلی جا۔ اس سے پہلے اس کی زندگی میں سلامتی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن کرتا ہے تو یہ لوکا 18 باب اس کا بیسٹ آنسر ہے کہ خدا نے کہا کہ فریسی راست باز نہیں ٹھہرے ان کاموں میں سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو آلریڈی راست باز سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں متی 6 میں یہ سکھایا گیا کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو۔ ہم نے اس کی راست بازی کی تلاش کرنی، ہم نے اپنی راست بازی کی تلاش نہیں کرنی، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری راست بازی تو گندی دھرچیوں کی مانند ہے، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم رہ گئے۔ جب سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم رہ گئے تو کوئی دوبارہ بورن اگین ہونے کے بعد کیسے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں اب یسوع مسیح کے لیے کچھ ایسا کروں گا کہ یسوع مسیح کا میں فیوریٹ بن جاؤں۔